یو ہیو بین تھرو دیٹ پروسیس. جو 90s والی پالیٹکس تھی, آپ کو پتا ہے کہ کیسے بی بی کے اوپر زرداری صاحب کو مسٹر 10% کی مہر لگا کر, اور بی بی وہ عدالتوں کے چکر بچوں کی انگلیاں پکڑ کے کاٹتی تھی. اینڈ پہ ان کا بھی 10-11 سال کی جیل کے بعد بھی کچھ نہیں نکلا. مجھے نہیں معلوم کہ کرپشن کس نے کتنی کی ہے, پاکستان کا پیسہ کھایا بھی گیا لیکن ثابت نہیں ہو پاتا. کیا خرابی کہاں پر ہے؟ ملک صاحب دو پہلو ہیں اس کے. پہلا تو جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, ابھی بھی اب مجھ سے سوال جو پوچھ رہے ہیں, پاکستان میں ایک لمبی تاریخ ہے سیاستدانوں کے اوپر الزامات کی, بیوروکریسی کے اوپر الزامات کی, اور پھر سیاستدانوں کو خاص طور پہ بدنام کرنے کی. جنرل ایوب کے دور میں, اس سے پہلے سکندر مرزا کے دور میں یہ کہا گیا, یا اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں آپ آغاز سے ہی قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے وفات کے بعد جو سیاستدان آئے, جو حکومتیں بدلی گئی, اس میں بیسیکلی کہا گیا کہ یہ سیاستدان انکمپیٹنٹ ہیں, یہ چیزوں کو چلا نہیں سکتے, مینج نہیں کر سکتے. پھر وہ ایک عقل مندوں کی کیبنٹ بھی بنائی گئی تھی, کاؤنسل آف انٹلیکٹ, انہوں نے جو اس وقت کی کیبنٹ کا نام رکھا گیا. پھر ایوب خان کے دور میں آ کے ایبڈو لگایا گیا, پھر کہا گیا کہ یہ کرپٹ ہے, خراب ہے. یحییٰ خان کے دور میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا, اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. جب ریاست اوورآل کرپل کرتی ہے, اس کے ادارے خراب ہوتے ہیں, تو نیچرلی ایک تو آپ کے اداروں کا کنٹرول کمزور ہوتا ہے, کمپرومائزز ہوتے ہیں, ہمارے ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, سیاستدان اداروں سے طاقت دیتے ہیں, وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں, انٹرسٹ واچ ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے اندر بھی عوامی دباؤ نہیں رہتا. یعنی الیکشن کے اندر اگر ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ, ادھر سے پکڑ ادھر لگا, ادھر سے پکڑ ادھر لگا, اور لوگوں کو خواب دکھا کے ہی آپ نے الیکشنز کرانے ہیں, تو پھر سیاستدان کے اوپر بھی بوجھ نہیں رہتا. وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے, جو میں نے کرنا ہے کر لیا, مجھے کوئی عوام نے دباؤ تو نہیں رکھا ہوا میرے اوپر. تو پبلک اکاؤنٹیبلٹی, ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوتی, وہ عدالتوں میں اور جو قانونی کیسز ہوتے ہیں وہ بھگتتے رہتے ہیں لوگ. تاریخ میں وہ سزائیں ہوئی بھی نہیں, اور بہت سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے, اس نیت کے ساتھ نہیں تھے کہ سزائیں دینی ہیں. یعنی جتنے بھی کیسز آپ نے ذکر بھی کیا اس کا, کہ کسی کو سزا نہیں ہوئی, بلکہ وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے کیسز بنائے گئے, وفاداری تبدیل ہوئی, کیس ختم ہو گئے یا دبا دیے گئے. دوسرا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے, اور آج بھی وہ وچ ہنٹنگ جاری ہے. یعنی اگر آپ کے پاس, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ان کا ہر سیکشن میں فیلئر ہے, اکانومی میں, گورننس میں, جس جگہ, اور وہ فیلئر اب ان کے اوپر آ رہا ہے. جتنے انہوں نے پرومسز کیے ہوئے تھے, اور اب گورنمنٹ کو اس کی ہیٹ محسوس ہونی شروع ہوئی, ان کے اپنے اندر کریکس بڑے ہونے جماعت کے اندر, ان کے الائز جو ہیں ان کے اوپر, ووٹر سپورٹر جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. تو اب ان کو ایک اور کام کرنا پڑا ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ ان اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے اور زور سے باتیں کرو. لیکن جو نیب ان کی آج جو نیب کام کر رہی ہے, جس کو ہمارا ایلیگیشن ہے کہ نیب اور ان کا گورنمنٹ کا آرگن کے طور پہ کام کرتی رہی ہے, آج گورنمنٹ راضی نہیں. اور جب پریشر ریورس ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کام صحیح نہیں کر رہی, تو کس نے ٹھیک کرنی تھی. بٹ آن دی ادر سائڈ, دوسرا پہلو اس کا یہ ہے, پروسیس چلتا, لوگ ڈیموکریٹائز ہوتے, اور پبلک اکاؤنٹیبلٹی, یعنی لوگوں کی نظر میں لوگ اس اکاؤنٹیبلٹی کا کا ثبوت دیتے کہ وہ سیاستدان کو, وہ اس ملک کے جج کو, جرنیل کو, بیوروکریٹ کو, میڈیا کو, وہ اس کو سند دیتے, اس کو اچھائی یا برائی کی. وہ جو سماجی دباؤ ہوتا ہے نا جی, وہ جو اللہ کی مخلوق کا ڈر ہے, جو یورپ میں اور ترقی یافتہ دنیا میں ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو ہم نے اپنی سوسائٹی کو آگے چلنے نہیں دیا.